میرے خامد نے مجھ کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر چھٹی بھی تمہارے ہاں بیٹی ہوئی تو میں تمہارے اوپر سوکل لے آؤں گا، میں اور شادی کر لوں گا۔ اس نے کہا بھائی تمہارا وہ بیٹا جو 22 سال پہلے جو مفقود ہو گیا تھا، جو گم ہو گیا تھا، جس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ مل گیا ہے۔ ایسا کرو اپنی بیوی کو ساتھ لو اور جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جاؤ۔ پولیس نے دیکھا ان کی شکل آپس میں نہیں مل رہی ہے، یہ اور شکل ہے وہ اور شکل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو قصہ اور واقعہ میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، یہ کسی خلیجی ملک کے اندر یہ پیش آتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک گاؤں کے اندر ایک خاتون تھی اپنے خامد کے ساتھ، اس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر مہربانی فرمائی، پھر وہ حاملہ ہو گئی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ اور آج بھی میرا حال ہے، یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ دیہاتوں کے اندر وہ جو دائیاں ہوتی ہیں وہ ڈیلیوری کے فرائض سر انجام دیتی ہیں، لیکن جب کبھی ان کو کوئی مشکل کیس نظر آتا ہے تو پھر وہ ریفر کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل لے جاؤ، بڑے شہر میں لے جاؤ، بڑے ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ میرا حال ہے کہ یہ ہندوستان، پاکستان، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام سی بات ہے۔ خیر، اب ہوا یوں کہ جب اس کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس نے اپنے خامد سے کہا، اس نے کہا کہ میں گاؤں کے اندر میں اس ڈیلیوری سے نہیں گزرنا چاہتی، مجھے شہر لے جاؤ، ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شہر اس کا جو تھا وہاں سے کوئی تقریباً 60-70 کلومیٹر فاصلے پر تھا، وہ وہاں چلے گئے۔ اب رات کا وقت تھا وہ تقریباً، لو جی اس کا خامد جو ہے اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا اور وہ اپنا واپس آ گیا، اور یہ خاتون جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئی۔ اب آدھی رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور اس کے ہاں ولادت ہوئی۔ جس وقت ولادت ہوئی ڈاکٹر آیا، اس نے آ کے چیک اپ کیا، سارا کچھ معاملات روٹین کے مطابق، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نرس اس نے بچے کو اٹھایا اور اس نے جا کے ماں کے پاس لٹا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کو دودھ اپنا پلاؤ۔ اس نے دودھ پلانے کے بعد اس نے کہا کہ دوسرا بچہ کدھر ہے؟ اس نے کہا کون سا دوسرا بچہ؟ دوسرا تو کوئی بچہ تو ایک ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرے ہاں میں آئی اس لیے تھی کہ مجھے اس بات کا علم تھا، یقین تھا کہ میرے ہاں 2 بچے ہوں گے، میرا دوسرا بچہ کدھر ہے؟ لو جی ہاسپٹل والوں کے پاس فوری طور پر کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے۔ 1 دن 2 دن جس وقت وہ نارمل ہو گئی تو اس نے شور مچا دیا، اس کا خامد آ گیا۔ اب یہ ہوا کہ جس وقت وہ گھر گئی تو اس کے خامد نے جو انتظامیہ تھی ہاسپٹل کی مینجمنٹ پر مقدمہ، انہوں نے کہا جی میرے ہاں، میری بیوی کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے اور ایک بچہ جو ہے وہ کدھر ہے، وہ مفقود ہے۔ ایک بچہ جو، اس بچے کا نام انہوں نے ہاشم رکھا۔ لو جی عزیزو، قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ مقدمہ چلتا رہا، وزارت صحت اور ہاسپٹل کے درمیان تقریباً کم و بیش 2 سال تک مقدمہ چلا۔ لو جی مقدمے کا جو قاضی نے جو فیصلہ آخری دیا وہ یہ تھا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس خاتون کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے، لہذا اس فائل کو جو ہے وہ کلوز کیا جاتا ہے۔ حالات کو دیکھ کر، واقعات کو دیکھ کر انہوں نے آف کورس وزارت صحت نے ساری جتنی تھی وہ چھان بین کی سارا، لیکن نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بچہ ایک ہی ہوا ہے۔ لیکن وہ خاتون اس بات پر مصر تھی کہ میرے ہاں 2 بچے تھے، لیکن چونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ عزیزو اس بات کو تقریباً 22-23 سال گزر گئے۔ ہوا یوں کہ یہ جو ہاشم بچہ تھا ماشاءاللہ یہ بھی جوان ہو گیا، خوبصورت جوان۔ ایک دن اس کا چچا اس نے فون کیا اپنے بیٹے کو، اس نے کہا بیٹے میں ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھ کو آ کے لے جاؤ، گھر لے جانے کے لیے آ جاؤ۔ اس نے کہا والد محترم میں کافی دور ہوں، ایسا کرو کہ جو ہاشم کا والد ہے، جو تمہارا بھائی ہے، جو میرا چچا ہے، اس کو فون کرو کہ ہاشم کو کہے کہ وہ تمہیں ہاسپٹل سے گھر چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے جناب علی اپنے بھائی کو فون کیا، اس نے کہا بھائی میں ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہوں، ذرا ایسا کرو کہ ہاشم کو بھجواؤ
اور ہاشم جو ہے وہ مجھ کو گھر چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں بھجواتا ہوں اس کو۔ لو جی اس دوران میں وہ ویٹنگ روم کے اندر بیٹھا ہوا، دروازہ کھولا ہوا تھا، سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اور وہ کون تھا؟ ہاشم۔ لیکن اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اسے آواز دی یا ہاشم ہاشم یا ہاشم یا ہاشم۔ اچھا، اس لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا ہاشم بات سنو، ہاشم بات سنو، اس کو اشارہ کیا۔ اس نے کہا میرا نام ہاشم تو نہیں ہے، میں تو ہاشم نہیں ہوں۔ اس نے کہا تم ہاشم نہیں ہو، تم میرے بھتیجے نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تمہارے باپ کا نام فلاں نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے بھائی کو فون کیا۔ اس نے کہا بھائی، تمہارا وہ بیٹا جو 22 سال پہلے جو مفقود ہو گیا تھا، جو گم ہو گیا تھا، جس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ مل گیا ہے۔ ایسا کرو اپنی بیوی کو ساتھ لو اور جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جاؤ۔ لو جی ناظرین کرام، تھوڑی دیر گزری، وہ ہاشم جو تھا وہ بھی آ گیا، جو اصلی ہاشم تھا۔ یہ جو ہاشم کا والد تھا، اس کی ماں اور دونوں وہ ہاسپٹل میں پہنچے۔ اس دوران میں اس نے اس لڑکے کو کسی طریقے سے اس نے بٹھا لیا یا جو کچھ بھی تھی، خیر اس نے کیا کیا، اس نے اس ماں نے جب اس کو دیکھا نا، تو اس نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا، اس کو چومنا شروع کر دیا۔ وہ پیچھے اٹھے، کون ہو تم، مجھے کیوں کر رہی ہو ایسے، ہے جی میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے۔ اور ناظرین کرام، سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اتنی فراست، اتنی سمجھ، کہ یہ جو اس کا چچا تھا، ہے جی، اس نے اس کو صرف شکل سے دیکھا اور اس کو یقین ہو گیا۔ لو جی عزیزو، قصے کو مختصر کرتے ہوئے مقدمہ پولیس میں چلا گیا، پولیس آ گئی، پولیس ان کو بھی لے گئی، ہاں جی۔ وہ جو ہاشم کا بھائی تھا جو 22 سال بعد اس کو نظر آیا، اس کو بھی بلا لیا، اس کی ماں کو بلا لیا۔ ہاں جی تمہارا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو پچھلے سال فوت ہو گیا ہے۔ اچھا تمہاری ماں کدھر ہے؟ اس کو ماں کو دیکھا جس وقت، ان کی آپس میں شکلیں نہیں مل رہی ہیں۔ اس نے کہا تمہاری اولاد اور بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 5 بچیاں ہیں۔ لو جی ان کو بھی بلا کے لاؤ۔ وہ بچیاں آ گئی، بچی میں ماشاءاللہ جوان تھی ساری۔ اس نے پولیس نے دیکھا ان کی شکل آپس میں نہیں مل رہی ہے، یہ اور شکل ہے، وہ اور شکل ہے۔ اب جو پولیس آفیسر تھا اس کی ماں کو علیحدہ لے گیا، جس کی 5 بچیاں تھیں۔ اس نے کہا دیکھو بیوی بات سنو، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہم ابھی ڈی این اے کروا رہے ہیں، لیکن تم سچ سچ بتا دو۔ اگر تو سچ بتا دو گی تو ہم تمہاری کو سپورٹ کر دیں گے۔ یہ بچہ جو ہے یہ کیسے، یہ کیا واقعہ ہے، یہ بچہ تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میرے ہاں 5 بیٹیاں تھیں، اور میرے خامد نے مجھ کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر چھٹی بھی تمہارے ہاں بیٹی ہوئی تو میں تمہارے اوپر سوکن لے آؤں گا، میں اور شادی کر لوں گا۔ میں اس ہاسپٹل میں بطور نوکرانی کام کرتی تھی۔ اب ہوا یوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا خاوند میرے اوپر سوکن لائے گا، تو میں نے ایک پلاننگ کی، سوچا کہ کوئی ایسی صورت بنے جس میں ہاں کسی طریقے سے میں کسی بچے کو اغوا کر کے اس کو میں اپنا بیٹا بنا سکوں۔ اب ہوا یوں کہ یہ خاتون رات کے وقت جب پہنچی، آدھی رات کا وقت تھا، عملہ کو زیادہ نہیں تھا، میں نے کیا کیا، جب بچے پیدا ہوئے 2، تو میرے ایک بچے کو جو ہے وہ اپنے بیگ کے اندر ڈالا اور خاموشی سے اس کو اپنے گھر لے گئی۔ عملے کو پتہ تو تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ وہ تلاش کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ میں بچے کو اغوا کر کے لے گئی ہوں۔ میں چونکہ وہاں پہ ملازمہ تھی، اس لیے کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہوا وہ یہ تھا کہ بھائی سب نے گواہی دی کہ نہیں ایک ہی بچہ تھا، اور پھر میں نے اس کو اپنا متبنی بنا لیا، اس بچے کو میں نے پرورش کی۔ ناظرین اکرام، قضیہ جو ہے وہ چھوٹا تھا نہیں تھا، ڈی این اے کا رزلٹ بھی آ گیا، اور اس کے وہ جب وہ ہاشم کا بھائی تھا، وہ اس کی ماں تھی، اس کا باپ تھا۔ مقدمہ عدالت کے اندر گیا،
اس خاتون کو اس جرم کی سزا 18 سال قید کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں انصاف، 18 سال۔ لیکن ایک بات تھی، یہ جو نوجوان تھا جو اس کے گھر میں پلتا رہا، اخلاقی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے بہترین تھا، مقدمہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ لوگ جو ہے پھر اس کے اندر آپ کے پڑے، انہوں نے آ کے ان سے کہا دیکھو بات سنو، ٹھیک ہے اس نے واقعی جرم کے مرتکب ہوئی ہے، لیکن انہوں نے تمہارے بچے کو پالا ہے، اس کو دودھ پلایا ہے، اس کو اپنی گود میں اس کو پرورش کی ہے، اس کی تربیت کی ہے، وہ اس کی بہنیں ہیں، گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، تم ایسا کرو کہ اس کو حق اپنا معاف کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے وہ حق معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے اس کو 1 سال کی سزا دی۔ اس طریقے سے وہ جو بچہ تھا وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا۔ ناظرین اکرام، اس کے بارے میں آپ اپنے کمنٹس باکس کے اندر لکھیں۔ میں نے تو یہ سمجھا ہے وہ یہ ہے، دونوں باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کس طریقے سے وہ بندوبست کرتے ہیں اور سبب پیدا کرتے ہیں، لیکن اصل کریڈٹ جو ہے وہ اس بچے کو، چچا کو یا اس کے تائے کو جاتا ہے جس نے اس کی شکل کو پہچان کے کہا کہ یہ ہمارا خون ہے۔ بہت بہت شکریہ۔